اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان براعت ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے۔ سوئے مشرکین عرب، اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ پھر حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اے پیغمبر، ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ مشرکین البتہ اس اعلان براعت سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، سو ان کا معاہدہ ان سے ان کی مدت تک پورا کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر مہلت کی اس مدت میں ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے کہ وہ تمہاری دعوت سننا چاہتا ہے تو اس کو امان دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو زیادہ نہیں جانتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں عہد کیا تھا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ کس طرح باقی رہ سکتا ہے جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا لیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا۔ اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی، پھر اس کی راہ سے رک گئے ہیں۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی قرابت کا لحاظ ہے نہ عہد کا، اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی تفصیل کیے دے رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہوں، اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے، اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو۔ ان کے قول و قرار کچھ نہیں، یہ آج نہیں تو کل اپنا عہد توڑ دیں گے، لہٰذا لڑو تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائے۔ ایمان والو، کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر تم فی الواقع مومن ہو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور تمہیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور مومنوں کے ایک گروہ کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور ان منکروں میں سے جن کو چاہے گا اللہ اپنی عنایت سے توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔
کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ درحال کہ اللہ نے ان لوگوں کو ابھی جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے اور اسی بنا پر ان سے ہمدردی رکھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرے، درحال کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ وہی ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانتے ہوں، نماز کا اہتمام کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ سو توقع ہے کہ یہی لوگ راہیاب ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام کے ان مجاوروں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور اب اللہ ان ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی راحت ہے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور جان لو کہ اس طرح کے بد عہد لوگوں کو اللہ راہیاب نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے۔ ابھی حنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں اتار دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں، اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے عنایت فرماتا اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، یہ مشرکین بالکل ناپاک ہیں، لہٰذا اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو مطمئن رہو، اللہ چاہے گا تو ان قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر رہیں۔ ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ وہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر خدا کی مار، وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔
اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درحال ہے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، تم ان سے لڑو اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، سو ان 4 مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو، اور مشرکوں سے خاص کر سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچنے والے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا ہٹا دینا ان کے کفر ہی میں ایک اضافہ ہے، جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر کے خدا کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال بنا لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو وہ راہ یاب نہیں کرے گا۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان تو آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اس لیے اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب انہی منکروں نے اس کو اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے اس وقت اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے، اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی اور خدا کی بات ہی اونچی رہی۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تم نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے پیغمبر، اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟
تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کے عذر حقیقی ہیں اور جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک کر بٹھا دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی سب دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، اس لیے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، یہ فتنے میں پڑ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوب ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور خوش خوش لوٹتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے، اس لیے کہ تم بد عہد لوگ ہو۔ ان کا انفاق درخور قبول نہیں ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، سو ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو۔ اللہ تو اب یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہو۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ تم میں سے ہیں، درحال ہے کہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی ٹھکانہ، کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تو رسی توڑا کر ادھر بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان میں ایسے بھی ہیں اے پیغمبر جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لالچ نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے، چنانچہ اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اس میں سے نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اگر یہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ آگے اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ انہیں بتا دو کہ صدقات تو در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے نظم پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، نیز اس لیے کہ گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان زدوں کے سنبھالنے میں
اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے۔ کہہ دو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والوں پر اعتماد کرتا ہے، اور ان کے لیے سراسر رحمت ہے جو تم میں سے پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ سن لو جو اللہ کے رسول کو دکھ دے رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کو راضی کریں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو کیا نہیں جانتے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے بھید ان پر کھول دے۔ ان سے کہو کچھ دیر اور مذاق اڑا لو، اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ ان کے اس رویے کے بارے میں اگر ان سے پوچھو گے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض سخن گستری اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں گے تو دوسرے کو ضرور اسی دنیا میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ برائی کی تلقین کرتے، بھلائی سے روکتے اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی منافق ہیں جو بڑے بدعہد ہیں۔ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کی وعید ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے یہی کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے، وہ زور میں تم سے زیادہ اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھے ہوئے تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اسی طرح جیسے تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے وہی بحثیں کی جیسی انہوں نے بحثیں کی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نامراد ہونے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ ان قریب اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابد کے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کے لیے، اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے لیے سخت بن جاؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے، اور اس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ چاہا ہے جو پا نہیں سکے ہیں۔ ان کا یہ عناد اسی بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اعراض کریں گے
تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے؟ وہ جو صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو خوش دلی سے دیتے ہیں، اور جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اپنی محنت مزدوری سے کما لاتے ہیں، تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت چاہو گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اس طرح کے بدعہد لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ تبوک کے اس سفر میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اے کاش وہ سمجھتے۔ اب وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، اس کے بدلے میں جو کچھ کرتے رہے۔ سو اے پیغمبر، اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف اگر تمہیں واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ بدعہد تھے۔ تم ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان کے مغفرت والے بھی تم سے رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور ان کے دلوں پر اس کے نتیجے میں مہر کر دی گئی، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے البتہ اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اب وہی ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان کے منکروں کو عنقریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ ان لوگوں پر البتہ کوئی گناہ نہیں جو کمزور ہیں، اور ان پر جو بیمار ہیں، اور ان پر بھی جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی طرح ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دو، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے
اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خرچ پر جانے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو ان سے صرف نظر ہی کر لو، اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو کماتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مہاجرین اور انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی، وہ اپنے نفاق میں طاق ہو چکے ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ انہیں عنقریب ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، اس سے تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے؟ اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے؟ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تم جلد اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، وہ انہیں سزا دے گا یا ان پر شفقت فرمائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت دیں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ فراہم کریں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے
اور آ کر قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا ہے پیغمبر، وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی کگر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے، اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری؟ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہ دکھائے گا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں، ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ سو اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ یاد رکھو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی سچے مومن ہیں پیغمبر، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان تینوں پر رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والو، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینے والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔
اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور راہ حق میں جو وعدی بھی قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے۔ ایمان والو، ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ ان پر افسوس، یہ کہاں نکلیں گے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا اور وہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لوگو، تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاق ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور سراسر رحمت ہے۔ پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔